بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوست بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا جو مقصد ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ والوں نے اپنی کتابوں کے اندر آقا علیہ السلام کی بہت سارے معجزے لکھے، اور ایک عالم دین نے 300 معجزے بول کے ایک کتاب لکھا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اسی کے اندر سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے میرے دوستوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے میرے دوستوں۔ اور فرمایا بدر کی لڑائی کے اندر وہ کفار کی طرف سے آئے۔ کس کی طرف سے آئے؟ کفار کی طرف سے آئے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور اور اتنے بڑے پہلوان تھے۔ فرمایا دوستوں، اونٹ کا چمڑا اگر میرے دوستوں اونٹ کے چمڑے کے اوپر بیٹھ جاتے، اگر کھینچنے والے فرمایا ان کو چمڑا نہیں کھینچ سکتے تھے۔ ہاں میرے دوستوں، اتنے مضبوط تھے اونٹ کا چمڑا ٹوٹ جاتا مگر فرمایا وہ چمڑا نہیں نکلتا، اتنے طاقتور پہلوان۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بدر کے اندر ایک ادنا سے صحابی، جس کے صحابی تو بہت بڑے ہیں، فرمایا جس کے اندر طاقت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھے، وہ جو ہے نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پاس لے کر آئے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابن عباس نے فرمایا، بھتیجے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اوپر کی طاقت، یعنی اوپر کا پاور نے مجھے جو ہے نا تیرے پاس لانے پہ اسے مجبور کیا، ورنہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا جب وہ قید کر کے مدینہ لائے گئے تو حکم یہ ہوا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے۔ کیا کیا جائے؟ فدیہ دے کر چھوڑا جائے۔ تو میرے دوستوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، بھتیجے جب تو چھوٹا تھا تو میں تجھے گود میں اٹھا لیتا تھا اور میں تیری خدمت کرتا تھا، آج تو وہی مجھے سامنے رکھ کے چھوڑ دے۔ تو میرے دوستو، فرمایا میرے پاس کہنے لگے، میرے پاس تیرے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، چاچا آتے وقت چاچی کو تم نے سونے کے سکے دیے، پھر وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سنتے ہی مسکرائے، کہنے لگے، بھتیجے یہ تجھے کیسے معلوم؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے بتا دیا، مجھے سنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ الفاظ سنتے ہی کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے نبی کی زندگی ایسی۔ پھر اس کے بعد میں ایک دیہاتی آ کے آستین کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، کہنے لگے، محمد تم جو ہے نا اللہ کی باتیں بتاتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آستین کے اندر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم کیا اسلام قبول کر لو گے؟ تو کہا ہے، محمد اگر تم بتا دیے تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم ایک راستے سے چل رہے تھے، ایک جھاڑ کے پاس سے گزرے، تو فرمایا وہاں پر چڑیا نے چھوٹے چھوٹے بچے دیے، وہ بچے تمہیں پسند آئے۔ فرمایا وہ 2 بچوں کو تم نے لے لیا۔ فرمایا اس کی ماں آ گئی، وہ بھی تمہیں جو ہے نا سر پہ مارنے لگی، تو تم اسے بھی پکڑ لیے، وہ 2 بچوں کو، اس کی ماں کو تمہارے آستین میں بند کر آئے ہو۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ الفاظ وہ دیہاتی کو کہتے ہی وہ دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے نبی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم ہے بولنا۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الحدیث فضائل اعمال کے اندر لکھے، صحابیات کی ایک شادی میں اللہ کے نبی گئے، وہاں پر لوگ عربی شعر شاعری خوب چلتی، تو وہ اس کے شاعری کہتے ہوئے اس کے اندر سے ایک خاتون نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا نبی ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، کل کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ شاعری کو روک کر کہا، یہ مت کہو کہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، کل کی بات بتاتا ہے، کہو غیب کی باتیں، کل کی باتیں بتانے والے تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، اللہ پاک وہ باتیں ان کے دل کے اندر ڈالی اور زبان سے ظاہر فرمایا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، میرے دوستوں، ہمارے نبی علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔